جی ناظرین، آپ کو دوبارہ پروگرام شمس و شموس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حرم حضرت امام رضا علیہ السلام مشہد سے کربلا ٹی وی کی لائیو نشریات۔ یہ نشریات خصوصاً آج تازہ جو آج لائیو کی ہے وہ ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہے۔ ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ابن حیدر صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سلامت رہے انشاءاللہ۔ آپ سب سے پہلے تو آپ کو تبریک عرض کرتے ہیں آج کی مناسبت سے۔ اور آغا، امام کی جیسے ہم باقی ائمہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور بالاخص جب امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا شخصیت تھی، کیا ہستی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ ہم امام کی صفات اور ان کی طرف جائیں، مجھے یہ بتائیے کہ جو زائرین آج، کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ رش ہے حرم میں، ہر کوئی سین ایسا نہیں ہے جو خالی ہو، حتیٰ ہمیں اسٹوڈیو تک پہنچتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگا ہے۔ تو میں یہ بتائیے کہ خود اہمیت کیا ہے اس زیارت کی، روایات میں کیا ہے، اور خود دین نے کیا اہمیت دی ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سب سے پہلے آپ کے چینل سے تمام مومنین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی طرف سے خاص کر امام زمانہ جو ابن الرضا ہیں ان کی بارگاہ میں بھی تبریک و تہنیت کا تحفہ اور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے، بھی آیا ہوں میں، حرم میں بھی بہت بھیڑ تھی اور بہت شلوغ تھا، اور ادھر آنے تک بہت ٹائم لگا، کیونکہ یوں تو امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت ہے پورے سال کریں گے تب بھی اس کا ایک اجر، ایک ثواب ہے۔ خاص کر آج شب ولادت امام رضا علیہ السلام کی، تو دور دراز سے لوگ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آئے اور ان سے عیدی لینے کے لیے آئے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس وقت فرمایا کہ ابھی تو امام رضا علیہ السلام ایک عرصے بعد بظاہر دنیا میں تشریف لاتے، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ستدفن بزت منی برز خراسا ما زارا مکروب الا نفس اللہ قربتو ولا مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کریم میرے جگر کا ٹکڑا سر زمین خراسان پر دفن ہوگا، کوئی پریشان حال اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر اللہ امام رضا کی زیارت کے صدقے سے اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اور کوئی گناہگار ان کی زیارت سے مشرف نہیں ہوگا مگر اللہ امام رضا کی زیارت کے صدقے سے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی زیارت کی اہمیت ہے کہ جو بھی زائر امام رضا کی بارگاہ میں آئے اور سلام عقیدت پیش کرے تو جناب رسالت مآب کی حدیث کے مطابق وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ خود یہ زیارت کرنے والے کے اوپر۔ اور اسی مثلاً جملے کو اسی انداز سے بدل کے حضور نے فرمایا، ستدفن بزت منی برز خراسا لا یزور المومن الا اوجب اللہ لہ الجنت ورمى جسود علی النار۔ حضور نے فرمایا، ان کریم میرا پارے جگر، میرے جگر کا ٹکڑا سرزمین خراسان پر دفن ہوگا، کوئی مومن اس کی زیارت سے مشرف نہیں ہوگا مگر اللہ اس کو دو چیزیں عطا فرمائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے گا، ظاہر کے اوپر۔ دوسرا یہ کہ اللہ اس کے بدن کو جہنم پہ حرام قرار دے دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ جو بھی زائرین امام کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں اور زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، بقول بحدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر جنت بھی واجب ہے، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارا تو بیان نہیں ہے، کسی عالم یا مولوی کا بیان آج میں شک کر سکتے ہیں، یعنی اس پیغمبر کا بیان ہے جس کی زبان پر ما ینطق عن الہویٰ کا پہرا ثبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی امام رضا کی زیارت سے مشرف ہوگا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، مناظر فرمائے بزت منی، حضور اکرم نے صرف دو شخصیتوں کے لیے فرمایا، یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فرمایا فاطمہ بزت منی، یا جناب امام رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بزت منی۔ یعنی روایات میں واقعاً جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور واقعی ہم علماء سے، بزرگان سے سنتے رہتے ہیں کہ رسول خدا نے فقط انہی دو ہستیوں کو بزعت منی کا لقب دیا ہے کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور واقعاً امت نے جہاں اس جگر کے ٹکڑے کو اذیت دی وہاں ادھر بھی اذیت دی، لیکن اسی کے ساتھ فضائل کے اندر بھی ہمیں حص ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی روح حص ہوتی ہے، رسول اللہ کو کرم حص ہوتا ہے، چاہے وہ در زہرا ہو یا بارگاہ زہرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہو، یا بارگاہ امام رضا علیہ السلام۔ واقعاً اس کے علاوہ خود امام رضا علیہ السلام نے خود اپنی زیارت کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، الا
فمن زارنی فی غربتی بتوسن کانا مئی فی درجتی یوم القیامہ مغفور اللہ. یعنی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ حرف تنبیہ نہیں آگاہ اور خبردار ہوشیار کے معنی میں آتا ہے, یعنی خبردار ہو جائے, ہوشیار ہو جائے. جو شخص بھی سرزمین طوس پر میرے عالم غربت میں میری زیارت کرے گا, کانا معی فی درجتی یوم القیامہ, اللہ اکبر, یعنی وہ قیامت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا, مغفور اللہ, اور بخشا ہوا ہوگا. یعنی سوچئے امام رضا علیہ السلام کتنے مہربان اور کتنے امام رؤوف ہے کہ فرما رہے کہ جو شخص عالم غربت میں سرزمین طوس پر میری زیارت سے مشرف ہوگا روز قیامت, وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. آپ دیکھیں امامت کا درجہ کہاں پر ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام فرما رہے میرا زائر روز قیامت میرے ساتھ ہوگا اور وہ بخشا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. اور امام کی ایک حدیث جو مشہور ہے, جو کتاب کے اندر بھی زیارت کے اندر موجود ہے, امام نے فرمایا من زارنی علی بعد داری آتیت یوم القیامت فی ثلاثت مواتن حتی اخلص من احوالها ایزا تطل کتب یمینا و شمالا و اند المیزان و اند الصراط. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دور دراز سے میری زیارت کرنے کے لیے آئے گا, میں 3 مقامات پر اس کے پاس آؤں گا. میں معذرت, یہ جو جملہ آپ نے کہا یہ خود زیارت کے اندر ہے, زیارت جو کتاب کی زیارت ہے اس کے اندر بھی امام نے بتایا ہے. بتائیے, یعنی یہ حدیث موجود ہے. یعنی یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں, آتے ہیں امام کے حضور زیارت پڑھیں, زیارت حضرت امام رضا ہے, زیارت امام حسین ہے, زیارت حضرت معصومہ ہے, زیارت امام سامرا قازمین ہے, یعنی یہ منشور ہیں اور ہمیں کوڈز دیے جا رہے ہیں, ہمیں امید دی جا رہی ہے, ہمیں ایک خوشی کی دی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنے کا بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کہ آپ بتائیے اس میں آپ نے بتایا کہ 3 فائدے ہیں, کیا اس میں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دور دراز سے میری زیارت کرنے کے لیے آئے گا, میں قیامت میں 3 مقامات پر اس کے پاس آؤں گا, حتی اخلص من احوالها, یہاں تک کہ جو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا, اس کی وحشت ہوگی, اس کی دہشت ہوگی, اس کا خوف ہوگا, میں اپنے زائر کو اس سے نجات دے دوں گا. امام کہاں آئیں گے؟ امام نے خود فرمایا جب اعمال نامے بکھر رہے ہوں گے ہواؤں میں اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت جو قرآن نے بھی مثلا ایک اشارہ دیا, مثلا اس دن جو ہے ماں باپ اولاد سے فرار کریں گے, اور اولاد ماں باپ سے, بیوی شوہر سے, اور شوہر بیوی سے, دوست دوست سے, بھائی بھائی سے فرار کرے گا. امام نے فرمایا میرے زہر تمہیں گھبرانا نہیں, میں اس وقت تمہارے پاس آ جاؤں گا. عند المیزان, جب میزان میں اعمال نامے تل رہے ہوں گے, امام نے فرمایا میں اس وقت اپنے زہر کے پاس ہوں گا. وعند الصراط, پل صراط پر امام رضا علیہ السلام. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا کھولیں, لیکن چلتے ہیں ہم ناظرین ایک وقفے کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے پروگرام شمس و شموس کے اندر. مولا رضا مولا رضا مولا رضا جان, مولا رضا مولا رضا مولا رضا جان. السلام علیک یا معین ضعفاء, السلام علیک یا غریب الغرباء. جا کے جب روضہ رضا دیکھا, 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 باغ جنت کا در کھلا دیکھا, باغ جنت کا در کھلا دیکھا. جا کے جب روضہ رضا دیکھا, جا کے جب روضہ رضا دیکھا, ہم نے مشہد میں دل کی آنکھوں سے, ہم نے مشہد میں دل کی آنکھوں سے, عرش کو فرش سے ملا دیکھا, عرش کو فرش سے ملا دیکھا. جا کے جب روضہ رضا دیکھا, جا کے جب
की चौखट से अर्श वालों को मांगता देखा। जी नाज़रीन, आपको दोबारा करबला टीवी की खुसूसी नशरियात शम्स शमूस में खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। हमारे साथ आगा स्टूडियो में मौजूद हैं आगा इब्ने अली हैदरी साहब। हम वक्फे में जाने से पहले खुद इमाम की जो ज़ियारत के अंदर इमाम ने अहमियत बताई है ज़ायर के लिए कि क्या क्या उसको मिलेगा, उसमें आपने जिक्र किया कि जो ज़ायर है उसके लिए इमाम कहाँ कहाँ रहमत बन के आ रहे हैं, और उसमें रहमत में आखरत के अंदर जब उसके नामे अमाल उसके हाथ में दिए जाएंगे, चाहे उसके दाएं हाथ में हो चाहे बाएं हाथ में दिए जाएं। आपने उसके बाद जिक्र किया दो और जगह थी, हम चले गए थे वक्फे की तरफ। जी मैं कहूँगा नाज़रीन के लिए दोबारा उसको जिक्र करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात पर अपने ज़ायरीन से मुलाकात करने का वादा फरमाया। एक तो यह है कि मसलन जब आमाल नामे बिखर रहे होंगे हवा में, उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने ज़ायरीन के पास आएंगे, उनकी मदद करेंगे। दूसरा इंदल मीज़ान, जब मीज़ान पे आमाल नामे तुलेंगे, क्योंकि आमाल नामे जब मीज़ान पे तुलेंगे अगर नेकियों का पल्ला भारी होगा तो इंसान कामयाब है, अगर वो बदियों का, बुराइयों का, गुनाहों का पल्ला भारी होगा तो फिर जो है वो इंसान खसारे में है। लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जिस पल्ले में रखी जाएगी तो फिर वो भारी और वज़नी हो जाएगा। तो उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, इमाम की ज़ियारत ज़ायरीन के बड़े काम आएगी, क्योंकि आमाल नामे में इमाम रज़ा की ज़ियारत होगी, जिससे तो ज़ियारत भी होगी और खुद इमाम भी हाजिर होगी। अल्लाह अकबर, जिनकी नूर अला नूर हो जाएगा, यानी इमाम की ज़ियारत भी होगी और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद होंगे। और जो मसलन पुलिस सिरात पे फिर इमाम ने वादा फरमाया मैं पुलिस सिरात पर मिलूंगा, क्योंकि पुलिस सिरात भी तारीख और रिवायत में देखेंगे उसका बहुत ही मसलन वो कहा गया है पुलिस सिरात के सिलसिले में कि जो बाल से ज़्यादा बारीक होगा, आग से ज्यादा गर्म होगा और तलवार की धार ज्यादा तेज होगा, तो लिहाजा लोग उससे घबरा जाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे ज़ायरीन को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर आ जाऊंगा। और पुलिस सिरात पर मैं नाज़रीन और मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, पुलिस सिरात पर मिलने के लिए 2 ही शख्सियतों ने वादा किया है, इत्तफाक से दोनों का नाम अली है। एक नजफ वाला अली है, एक मशद वाला अली है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क़यामत में पुलिस सिरात पर मिलूंगा, और पुलिस सिरात पर मौला अली अलैहिस्सलाम वहां पे तशरीफ फरमा होंगे, जहन्नम से कहेंगे हाज़ा ली व हाज़ा लक, ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है। जिसे मौला अली ने फरमा दिया ये तेरा है वो जहन्नम में जाएगा, जिससे फरमा दिया ये मेरा है वो जन्नत में जाएगा। यानी 2 इमामों ने वादा किया, दोनों का नाम अली, एक नजफ वाले अली है और एक मशद वाले अली है। मैं इसी प्रोग्राम को इदामा देते हुए मसला जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम का जो हमारे पास वक्त है वो भी महदूद है, और इमाम की जितनी शख्सियत है, एक मुकाम है, उसको लिए हमें एक ख़ास सिलसिला हम अपनी उम्र भी लगा दें तो उसको पूरा नहीं कर सकते। मैं एक और हिस्सा जो बहुत ही नुमाया है इमाम की ज़िंदगी में और इमाम की शख्सियत में, वो इमाम की सिफ़ात हैं, अलक़ाबात हैं। मसलन जैसे हम भी खुदावंद मुताल की शनाख्त का एक रास्ता क्या है कि हम खुदा के अलकाब से उसको पहचानते हैं। बाकी आइमा के वो भी सिफ़ात हैं, अलकाब, अगरचे ये वही तजल्लीगाह सिफ़ात इलाहिया हैं। मैं इसमें एक जो इमाम को आलिम आले मोहम्मद कहा गया है, आलिम आले मोहम्मद तो बाकी भी हैं, खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जो आलिम आले मोहम्मद कहा गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, रिवायत और तारीख़ के एतबार से हम देखते हैं तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपके सुल्म में एक बेटा देख रहा हूँ जो आलिम आले मोहम्मद होगा, यानी एक आलिम आले मोहम्मद आपके सुल्म में है, काश मैं उनको दर्क कर लेता। अल्लाह अकबर। मसलन आप मुलाज़ा फरमाए इमाम रज़ा भी इमाम है और इमाम सादिक भी इमाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शख्सियत कितनी बुलंद है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काश मैं उनको दर्क कर लेता, और उनका नाम अमीरुल मोमिनीन के नाम पर अली होगा। और इमाम कासिम अलैहिस्सलाम खुद अपनी औलाद को इकट्ठा करके फरमाते थे कि देखो मेरी तमाम औलाद में सबसे बुलंद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है और ये आलिम आले मोहम्मद, लिहाजा अपने तमाम मसाइल को इनके सामने पेश करना, ये तुम्हारे मसाइल को हल करेंगे। और आलिम आले मोहम्मद जो आपने फरमाया कि सारे इमाम मसलन आलिम आले मोहम्मद हैं, और वजह फरमाया सबके सब आलिम आले मोहम्मद है, जिस तरीके सबके सब सादिक है लेकिन लक़ब सिर्फ छठे इमाम का, सबके सब तकी और नकी है लेकिन लक़ब इमाम मोहम्मद तकील जवाद का और इमाम अली नकी का लक़ब नकी है। ऐसे ही आलिम आले मोहम्मद सारे इमाम है।
اب یہ مثلاً کیوں مثلاً امام رضا سے مخصوص ہوا؟ کیونکہ علم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کیونکہ مظہر عالم ربانی اور پروردگار کے علم کے مظہر ہیں، لیکن کسی امام کو اس انداز سے علم کے ظہور کا موقع نہیں ملا. مثلا مولا علی فرماتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی کا دعویٰ کیا مولا نے، مگر لوگ ایسے تھے بہت سارے کہ جو پوچھتے تھے کہ مولا ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. ٹھیک ہے، مولا علیہ السلام کبھی کنویں کے اندر منہ ڈال کے باتیں کیا کرتے تھے. مثلا ایک مرتبہ کمیل بن زیاد نے کہا کہ مولا یہ آپ کنویں میں منہ ڈال کے کیا باتیں کرتے ہو؟ کہا میرے سینے میں علم ٹھاٹے مار رہا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. یعنی انہیں افراد نہیں ملے، افراد ملے. کچھ موقع ملا امام باقر علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام کو، یعنی ان دونوں اماموں کا جو زمانہ ہے وہ علم کے ظہور کا زمانہ ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام کا زمانہ علم کے کمال کا زمانہ تھا. یعنی امام صادق اور امام باقر علیہ السلام نے علموں کو ظاہر کیا اور فقہ کو ظاہر کیا، تمام علوم کو ظاہر کیا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اپنے مناظروں کے ذریعے سے تمام ادیان کے علماء کو شکست دی ہے. ورنہ امام رضا علیہ السلام کیونکہ مامون نے جو مناظرہ قائم کرائے تمام ادیان کے علماء وہاں پہ جمع ہوتے تھے، تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے ان علماء کو اور ان ادیان کو شکست دے کر مثلا علم کو اس کمال کی منزل پہنچا دیا. دنیا دنگ اور پریشان اور ششدر اور حیران زدہ ہو گئی کہ مثلا کس انداز کے عالم ہے. یعنی لہٰذا علم کو کمال امام رضا علیہ السلام نے دیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امام رضا عالم اعلی محمد کا ہے. بہت خوب، بہت خوب. جیسے کہ ناظرین اپنی سکرین پہ ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں جو ابھی چراغاں ہیں، حرم کی جو فضا ہے، حرم میں جو ایک رحمت ہے، جو امام رؤوف کے رحمت ہمیں نظر آ رہی ہے، جو لوگوں کے اندر ایک جذبہ نظر آ رہا ہے، وہ ناظرین اپنی سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو زائر امام رضا آج یہاں موجود نہیں ہیں، ہم ان کی طرف سے امام کے ہاں سلام عرض کرتے ہیں اور انشاءاللہ امام کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ تمام زائرین امام رضا، تمام محبان امام رضا، تمام جتنے مومنین اکرام ہیں وہ جلد از جلد جتنا جلدی اسباب مہیا ہو سکیں وہ امام کی بارگاہ میں آئیں اور امام کی شفاعت حاصل کریں. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا. آپ میں کو دوبارہ اس مناسبت پہ، اتنی عظیم مناسبت پہ دوبارہ تبریک عرض کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام شمس و شموس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا امام الہدى والعروة الوثقى ورحمة اللہ وبرکاتہ. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بولايتك،
صلی اللہ علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ کو دوبارہ پروگرام یاس شمس و شموس میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج جو کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ہم صحن ازادی میں یعنی خود حرم رضوی میں موجود ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان، ماشاءاللہ نعت خوان، قصیدہ خوان برادر میر احمد علی رضوی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس عظیم مناسبت پہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا اس دن کے صدقے تمام مومنین کے تمام حاجت رواؤں کی خدا حاجت روائی فرمائے، اور آپ کی بھی جو اتنی حاجات ہیں، ہماری حاجات ہیں، خدا ان مقام کے صدقے، اس جگہ کے صدقے خدا قبول فرمائے۔ سید کیا سنائیں گے آج کی مناسبت پہ ہمیں؟ آج کی مناسبت پہ میں اولاً تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں ایک منقبت پیش خدمت۔ اس سے پہلے کہ منقبت کہیں گے کہ ابھی تو جیسے ہم ابھی آئے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا باہر سے آتے ہوئے، جتنا ابھی حرم میں رش ہے، اور کیا احساس ہو رہا تھا ابھی آپ کو؟ الحمدللہ واقعاً اس عظیم امام کی بارگاہ میں اتنے زیادہ زائرین اور کثرت کے ساتھ تھے، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ سارے باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نماز کے وقت ہی پہنچا تو بہت رش بھی تھا، اور سارے مومنین نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بہت ہی روحانی اور معنوی منظر تھا۔ امام معنویت ہیں، امام تقویٰ ہیں، امام پرہیزگار ہیں، تو ان کے جو مومنین ہیں، جو ان کے تاثیر کنندے ہیں، وہ بھی تو ظاہر ایسی کہ میں اس کی مناسبت سے اب کچھ کلام سنانے لگے تھے۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا، آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا، یا امام رضا یا امام رضا۔ آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا، یا امام رضا یا امام رضا۔ نائب مرتضیٰ سب کے حاجت روا، نائب مرتضیٰ سب کے حاجت روا، یا امام رضا یا امام رضا۔ آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا، یا امام رضا یا امام رضا۔ مصرع پیش خدمت ہے۔ کیا مبارک مہینہ ہے ذی خاد کا، جس میں پیدا ہوئے ہیں امام رضا۔ ہے خوشی مومنوں میں یہ صبح و مساء، ہے خوشی مومنوں میں یہ صبح و مساء، یا امام رضا یا امام رضا۔ آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا، یا امام رضا یا امام رضا۔ نور سے آپ کے شہد و جہاں ہو گئے ہیں منور یہ کون و مکان۔ نور سے آپ کے شہد و جہاں ہو گئے ہیں منور یہ کون و مکان۔ وجہ رب نور حق نور خیر الورا، وجہ رب نور حق
نور خیر الورا یا امام رضا یا امام رضا آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا یا امام رضا یا امام رضا بطور خاص نور اول سے ہے سلسلہ آپ کا کتنا علی حسب اور نسب آپ کا ماشاءاللہ حدیث سلسلۃ الذہب کی طرف جی جی وہی نور اول سے ہے سلسلہ آپ کا کتنا علی حسب اور نسب آپ کا کیسے مدحت بیاں ہوگی مجھ سے بھلا کیسے مدحت بیاں ہوگی مجھ سے بھلا یا امام رضا یا امام رضا آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا یا امام رضا یا امام رضا بہت خوب بہت خوب ایک مصرع پیش خدمت ہے خلق کے آپ ہیں جو حاجت روا تیرے در پہ سوالی ہے شاہ و گدا مالک دو جہاں مظہر کبریا مالک دو جہاں مظہر کبریا یا امام رضا یا امام رضا بہت خوب آٹھواں پیشوا شاہ ہر دو سرا یا امام رضا یا امام رضا بہت خوب بہت بہترین خدا انشاءاللہ آپ کو کلام کے صدقے اس صدا کے صدقے خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ منقبت خان امام اور انشاءاللہ ائمہ انشاءاللہ ہمیشہ سالم و کسی کے لیے دعا دی جاتی ہے تو یہ مصرع بہت مشہور ہے کہ میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا یہ دعا دیجئے شرف یہ نسل میں میری قیامت تک رہے باقی بہت خوب بہت خوب جی ناظرین آپ نے بہت شکریہ آغائے سید کہ آپ نے تو ہمیں وقت دیا انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ یہاں ہیں ہماری طرف سے ناظرین کی طرف سے ہمیشہ نائب الزیارہ رہا کریں تاکہ ناظرین جو یہاں نہیں پہنچ پائے اور جہاں نہیں آ سکتے ان کی طرف سے یہ شرف ان کے ہاتھ سے نہ جائے اور آپ ان کی نائب الزیارہ میں رہیں جیسے ناظرین کلام کے اندر بھی تھا کہ شاہ و گدا بھی یہاں سے پاتے ہیں واقعی یہ ایسا در ہے جو نہ فقط فقیر بلکہ شاہوں کو بھی شاہی یہاں سے ملتی ہے نہ فقط مریض بلکہ طبیبوں کو بھی شفا کے نسخے یہاں سے ملتے ہیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم وقفے کی جانب دیکھتے رہیں پروگرام یا شمس و شموس جی ناظرین آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں پروگرام جو آج کربلا ٹی وی نے خصوصی نشریات آج لے کے آئے ہیں حرم رضوی سے یہ لطف ہے اتباع حسینیہ کا کہ یہ برنامہ آغاز کیا ہے ناظرین جیسے کہ جانتے ہیں اور آپ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کربلا ٹی وی نے اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے اور کربلا ٹی وی جو مربوط ہے حرم امام حسین علیہ السلام کربلا سے اور آج کی مناسبت پہ ہماری ٹیم خود مشہد میں لاہی تاکہ آئی اور تاکہ زائرین کو اس فضا سے اس ماحول سے کو حس کرا سکیں امام کی جو ایک خصوصیت ہے وہ امام رعوف ہیں امام رعوف یعنی امام ایسے امام ہے رعوف رحمت سے ملتی جلتی چیز کو کہا جاتا ہے لیکن علماء نے کہا کہ رعوف اور رحمت میں فرق ہے رعوف ایسی رحمت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مہربانی بھی ہو بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ہم ایک چیز کو
حس کرتے ہیں. مثلاً ایک مریض ہے, اس کا آپریشن ہے, آپریشن میں اس کو درد ہوگا, اذیت ہوگی, لیکن اس اذیت کے بعد, اس درد کے بعد ایک رحمت ہے, آسانی ہے, سکون ہے. یہ بھی رحمت ہے, لیکن ایک رحمت کا درجہ اس سے بالاتر ہے, اس سے بالا ہے, اوپر ہے. اسے رعوف کہا جاتا ہے. یعنی وہاں ایسی رحمت جس میں درد نہ ہو, ایسی رحمت جس میں کوئی اذیت, کوئی گھٹن نہ ہو, ایسی رحمت جس میں مہربانی ہو, ایسی رحمت جس میں عطافت ہو. بارگاہ امام رضا کو اسی لیے امام رعوف کہا جاتا ہے کہ یہاں جب بھی آؤ, جب بھی ہم آئے, جو بھی زائر آئے. حتیٰ علامہ طباطبائی اتنی بڑی شخصیت فرماتے ہیں کہ امام اتنے رعوف ہیں کہ جب نہ فقط امام کی بارگاہ بلکہ جب ہم حرم کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو حرم کی تمام دیواریں, حرم کے مینار, حرم کی فضا سے رحمت جھلکتی نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے. جو زائرین حرم رضوی میں آ چکے ہیں وہ اس لطافت سے, اس احساس سے بخوبی آشنا ہیں. جو زائرین ابھی تک نہیں آئے, انشاءاللہ دعا ہے آج کی شب کے صدقے میں, آج کے جو فضیلت ہے اس کے صدقے میں, امام کی ولادت کے صدقے میں تمام مومنین جلد از جلد امام کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی حاجات کو طلب فرمائیں. ناظرین, کربلا ٹی وی کا دوبارہ ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ اسباب مہیا کیے کہ ہم زائرین کو اس مقام میں اور آج اس روز پہ خصوصاً زیارت کرا سکیں. ناظرین, میں بتاتا چلوں, کربلا ٹی وی کا یہ سلسلہ ابھی سوشل میڈیا پہ ہے, لیکن جلد از جلد یہ ہم آگے اس کو بڑھاتے لے کے چلے جائیں گے. منگل کے دن ہمارا پروگرام حرم معصومہ سے یا کریم اہل بیت ہے, جس میں ناظرین اپنی کالز کر کے زیارت کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا پروگرام جمعے کو یا کاشف الکرب جو حرم جناب ابوالفضل العباس سے ہے کہ جو ناظرین ان مقامات پر نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھ کے ان مقامات کی اہمیت کو, اس جگہ کی رحمت کو احساس کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري